السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعد ذلك الاجماع على نوعین مرکب وغیر مرکب۔ ما قبل میں جو اجماع کے اقسام بیان کیے وہ جناب والا اجماع سندی کے اقسام تھے۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اجماع مذہبی کے اقسام کو بیان فرماتے ہیں، کیونکہ اجماع اولاً دو قسموں پر ہے، ایک کا نام اجماع سندی ہے، دوسری قسم کا نام اجماع مذہبی ہے۔ اجماع سندی کہتے ہیں کہ اہل سنت کے افراد میں سے ہر زمانے کے علماء کا کسی پیش آنے والے مسئلے پر اتفاق کر لینا، وہ علماء کرام عادل ہوں اور مجتہد ہوں۔ اس کی چار قسمیں تھیں جو ما قبل میں آپ نے ملاحظہ کیا۔ یہاں سے اجماع مذہبی کے اقسام کو بیان کریں گے کہ اجماع مذہبی کہتے ہیں کہ بعض مجتہدین کرام کا کسی پیش آنے والے مسئلے پر اتفاق کر لینا۔ اس اجماع مذہبی کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے مرکب اور ایک کا نام ہے غیر مرکب۔ ایک کا نام ہے مرکب اور ایک کا نام ہے غیر مرکب۔ تو مرکب کس کو کہتے ہیں؟ اجماع مرکب کہتے ہیں جناب والا کہ جس پر رائیں جمع ہو جائیں کسی پیش آنے والے مسئلے پر۔ اجماع مرکب وہ اجماع ہے کہ جس پر تمام رائے کسی پیش آنے والے مسئلے پر متفق ہو جائیں، جمع ہو جائیں، لیکن علت میں اختلاف کے پائے جانے کے ساتھ، اجماع غیر مرکب کہتے ہیں کہ جس پر تمام رائے آنے والے مسئلے پر متفق ہو جائیں لیکن علت میں بغیر اختلاف کے یعنی کہ علت میں اتحاد ہو۔ مثال سے آپ اس بات کو سمجھ لیں گے، لیکن پہلے آپ تعریف ذہن نشین کریں کہ اجماع مرکب کہتے ہیں کہ جس پر تمام رائے متفق ہو جائیں کسی آنے والے مسئلے پر علت میں اختلاف کے پائے جانے کے ساتھ، برخلاف اجماع غیر مرکب کے کہ اجماع غیر مرکب کہتے ہیں کہ جس پر تمام رائے متفق تو ہو جائیں آنے والے مسئلے پر لیکن علت میں کیا ہونا چاہیے؟ اتحاد ہونا چاہیے۔ اب اس کی مثال دیکھیے کہ جیسا کہ ایک قاعدہ ہے کہ ما خرج من السبیلین، جو بھی چیز سبیلین سے نکلے وہ کیا ہے؟ ناقض وضو ہے۔ تو اس پر تمام مجتہدین کرام کا اتفاق ہے، کہ جو بھی چیز سبیلین سے خارج ہوگی، سبیلین سے نکلے گی، وہ ناقض وضو ہے۔ تو علت کیا ہے یہاں پر؟ ما خرج من السبیل ہے۔ تو امام اعظم ہو ان کے نزدیک بھی ما خرج من السبیل ناقض وضو ہے، امام شافعی ہو ان کے نزدیک بھی ما خرج من السبیل ناقض وضو ہے۔ تو دیکھیے دونوں حضرات کے نزدیک علت کیا ہے؟ ایک ہے متحد ہے، اور تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ما خرج من السبیل ناقض وضو ہے۔ تو یہ تو جناب والا اجماع غیر مرکب کی مثال تھی۔ اور اجماع مرکب کی مثال مثلا کوئی انسان ہے جو کہ باوضو ہے،
اب اس کو قے آ گئی اور اس نے عورت کو بھی چھو لیا. تو اب اس بات پر امام اعظم اور امام شافعی دونوں کا اتفاق ہے کہ وہ باوضو انسان کے جس کو قے ہوئی اور عورت کو چھو لیا تو اس کے اس عمل نے اس کے وضو کو توڑ دیا، اس کے وضو کو توڑ دیا. اب امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جو وضو ٹوٹے گا وہ قے پر بنا کرتے ہوئے. امام اعظم کے نزدیک علت کیا ہے ناقض وضو کی؟ قے. اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک نقض وضو کی علت ہے عورت کو چھونا مس مرأہ. تو دیکھیے دونوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ قے آنے کے وقت اور عورت کو چھونے کے وقت باوضو انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن علتیں دونوں کی مختلف ہیں. اس لیے کہ امام اعظم کے نزدیک ناقض وضو کی علت قے ہے اور امام شافعی کے نزدیک نقض وضو کی علت کیا ہے؟ عورت کو چھونا ہے. تو یہ بنی جناب والا اجماع مرکب کی مثال کہ تمام یعنی کہ امام اعظم ہو یا امام شافعی ہو دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب انسان کو جو انسان طہارت پر تھا یعنی کہ باوضو تھا اگر اس کو قے آ گئی اور اس نے کسی عورت کو چھو لیا تو اس کا یہ عمل وضو کو توڑ دے گا. اب یہ الگ بات ہے کہ علت وضو کے ٹوٹنے کی کیا ہے، تو امام اعظم کے نزدیک قے ہے اور امام شافعی کے نزدیک مس مرأت ہے. فرماتے ہیں ثم بعد ذالک، پھر اس کے بعد یعنی کہ ما قبل میں جو اجماع سندی اور اس کے اقسام کو بیان کیا اس کے بعد بتاتے ہیں الاجماع ولا نوعین، اجماع دو قسموں پر ہے یعنی کہ اجماع مذہبی دو قسموں پر ہے. مرکب و غیر مرکب، ایک قسم کا نام مرکب ہے اور دوسری قسم کا نام غیر مرکب ہے. فالمرکب مجتمع علیہ الاراء علی حکم الحادثۃ مع وجود الاختلاف فی العلہ. اجماع مرکب کہتے ہیں کہ جس پر تمام رائے متفق ہو گئی ہوں اعلی حکم الحادثتی کسی پیش آنے والے مسئلے پر مع وجود الاختلاف فی العلت، علت میں اختلاف کے پائے جانے کے ساتھ. ومثالہ، اجماع مرکب کی مثال ہے الاجماع علی وجود الانتقاض عند القی ومس المرأة، جیسا کہ اجماع ہے اس بات پر کہ قے کے وقت اور عورت کو چھونے کے وقت کیا ہو جائے گا؟ وضو ٹوٹ جائے گا. انتقاض کے پائے جانے کے وقت یعنی کہ وضو کے ٹوٹ جانے کے وقت یعنی کہ وضو ٹوٹ جائے گا، اس بات پر اجماع ہے. کب ٹوٹ جائے گا؟ قے کے وقت اور عورت کو چھونے کے وقت. اما عندنا، رہا ہمارے نزدیک فبناء علی القے، وضو کیوں ٹوٹے گا؟ قے پر بنا کرتے ہوئے. واما عنده، رہا امام شافعی کے نزدیک فبناء علی المس، مس سے مرد پر بنا کرتے ہوئے. یعنی کہ دونوں اس بات پہ تو متفق ہیں کہ باوضو انسان نے اگر قے کی اور عورت کو چھوا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن علتیں دونوں کی مختلف ہو گئی. ہمارے نزدیک قے کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا اور امام شافعی کے نزدیک مس مرد کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا. ثم هذا النوع من الاجماع لا يبقى حجة بعد ظهور الفساد في الماخذين. یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ اجماع مرکب کا حکم یہ ہے کہ اگر علت میں فساد ظاہر ہو جائے تو علت میں فساد ظاہر ہونے کے بعد یہ اجماع حجت نہیں رہے گا. یہ اجماع حجت نہیں رہے گا اس لیے کہ اسی علت کی بنیاد پر اجماع کا تحقق ہوا تھا. اب علت ہی میں فساد کا تحقق ہو گیا یعنی کہ علت ہی میں فساد پایا گیا، تو اب جس علت کی وجہ سے اجماع پایا جا رہا تھا وہ علت ہی جب فوت ہو گئی تو اجماع بھی کیا ہو جائے گا؟ فوت ہو جائے گا. یہاں تک کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ قے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ناقض وضو نہیں ہے تو اب وہ ایسی صورت میں اس بات کا قول نہیں کریں گے کہ قے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے امام شافعی کے نزدیک اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ مس مرد ناقض وضو نہیں ہے تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ مس مرد کی وجہ سے وضو کے ٹوٹنے کا قول نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے نہیں کریں گے کہ ان حضرات نے جو قول کیا تھا وہ تو علت کی بنیاد پر کیا تھا نا.
کہ ان کے نزدیک علت امام اعظم کے نزدیک قے تھی جو وضو کو توڑ رہی تھی، امام شافعی کے نزدیک علت کیا تھی؟ عورت کو چھونا تھا جو وضو کو توڑ رہا تھا۔ لیکن اب جناب والا معاملہ یہ ہے کہ علت ہی میں فساد ظاہر ہو گیا، تو فساد ظاہر ہونے کے وقت اب حکم جس علت کی بنیاد پر گردش کر رہا تھا، جب وہ علت ہی ختم تو حکم بھی ختم ہو جائے گا۔ ثم هذا النوع من الاجماع، پھر اجماع کی یہ قسم لا يبقى حجتاً حجت ہو کر باقی نہیں رہے گی، کب بعد ظہور الفساد فی الماخذین، دونوں کی علتوں میں فساد کے ظاہر ہونے کے بعد، حتی لو ثبت ان القی غیر ناقض، یہاں تک کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ قی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ناقض وضو نہیں ہے، لا یقول، تو وہ نہیں کہیں گے بالانتقاض فیہ کہ قی کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر یہ بات ثابت ہو جائے ان المس غیر ناقض، کہ مس مرد ناقض وضو نہیں ہے، فالشافعی لا یقول بالانتقاض فیہ، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مس مرد کی وجہ سے وضو کے ٹوٹنے کا قول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ لفساد العلت التي بنی علیہ الحکم، اس علت میں فساد کے پائے جانے کی وجہ سے کہ جس پر حکم کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ والفساد متوہم فی الطرفین، یہاں سے ایک اعتراض اور اس کا جواب مصنف علیہ الرحمہ عنایت فرمائیں گے۔ اعتراض یہ ہے کہ اجماع مرکب فساد کو متضمن ہے، اجماع مرکب فساد کو متضمن ہے، اس لیے کہ اختلاف کی صورت میں حق ایک طرف ہوگا اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ باطل ہوتا ہے۔ تو جب ایسا ہے کہ اجماع مرکب، تو ایسا ہے تو لازم آئے گا کہ اجماع مرکب باطل پر اجماع ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اجماع مرکب جب فساد کو متضمن ہو گیا، تو اب اختلاف کی صورت میں ایک جانب فساد ہے اور دوسری جانب کیا ہے؟ ایک جانب اور دوسری جانب حق ہے۔ تو جب ایسا ہے تو اجماع مرکب یہ باطل پر اجماع ہوگا۔ تو اسی اعتراض کا مصنف یہاں سے جواب دیتے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ فساد کسی ایک جانب میں متعین نہیں ہے، بلکہ فساد دونوں جانب میں ہے، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مس مرأت کی بنیاد پر، تو وہ کہتے ہیں کہ مس مرأت وضو کو نہیں توڑتا ہے، تو عدم نقض وضو کا حکم دینے میں تو ہو سکتا ہے درست ہوں، لیکن قے کی وجہ سے جو وضو ٹوٹنے کا حکم دے رہے ہیں ہو سکتا ہے اس میں خطا پر ہوں۔ لہذا اب ایسی صورت میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بیان کردہ علت میں فساد ہوگا، اور اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی یہ ممکن ہے کہ امام شافعی نے جو کہا نا کہ قے ناقض وضو نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے امام شافعی اس حکم کے دینے میں درستگی پر ہوں، لیکن ان کا یہ کہنا کہ مس مرأت یہ ناقض وضو ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ امام شافعی خطا پر ہوں۔ بس اس صورت میں امام شافعی کے بیان کردہ علت میں فساد ہوگا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ جب دونوں اماموں میں سے ایک کا صائب ہونا اور دوسرے کا خاطی ہونا ممکن ہے، تو فساد کسی ایک جانب میں متعین نہیں ہوا، بلکہ جناب والا فساد دونوں جانب میں متوہم ہوا، اور فساد علت کا وہم یہ اجماع علی الباطل کا سبب نہیں ہوتا ہے، یعنی فساد علت کے وہم سے اجماع کی صحت میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی ہے، اور جب ایسا ہے تو اجماع مرکب باطل پر اجماع نہیں ہوتا، جب ایسا ہے تو اجماع مرکب یہ باطل پر اجماع نہیں ہوگا۔ اسی کو بیان فرمایا والفساد متوہم فی الطرفین، اور فساد جناب والا متوہم ہے دونوں جانب میں، یعنی معترض کا اعتراض کرنا اس وقت درست ہوتا ہے یہ کہ ما قبل میں جو اجماع مرکب کی صورت بتائی کہ معترض نے اعتراض کیا کہ ایسی صورت میں باطل پر اجماع لازم آ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک جانب حق ہے تو دوسری جانب فساد ہے، تو یہ معترض کا اعتراض اس وقت درست ہوتا ہے جبکہ فساد صرف ایک ہی جانب میں
متوہم ہوتا یا ایک ہی جانب میں پایا جاتا، لیکن یہاں پر فساد دونوں جانب میں پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ اجماع مرکب باطل پر اجماع نہیں کہلائے گا۔ والفساد متوہم فی الطرفین، اور فساد متوہم ہے دونوں جانب میں اس بات کے جائز ہونے کی وجہ سے ان یکون ابی حنیفہ مصیبا فی مسئلۃ المس، کہ ہو سکتا ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مس مرد کے مسئلے میں درستگی پر ہوں، یعنی کہ مس مرد ناقض وضو نہیں ہے، اس معاملے میں درستگی پر ہوں، لیکن مسئلہ قیم امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ قے ناقض وضو ہے، خطا پر ہوں۔ اسی طریقے سے امام شافعی مصیبا فی مسئلۃ القی، مسئلہ قیمے کیا ہوں، درستگی پر ہوں کہ کیسے وضو نہیں ٹوٹتا ان کے نزدیک، مخطئا فی مسئلۃ المس، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ مس مرد کے مسئلے میں جو ناقض وضو کا قول کرتے ہیں اس میں خطا پر ہوں۔ فلا یؤدی هذا الى بناء وجود الاجماع على الباطل، بس یہ باطل پر اجماع کے وجود کی بنا کا سبب نہیں ہوگا۔ فلا یؤدی تو یہ مؤدی نہیں ہوگا، یعنی سبب نہیں ہوگا، اعلیٰ یہ الا بناء وجود الاجماع، اجماع کے پائے جانے کی، علی الباطل باطل پر، یعنی کہ جب فساد دونوں جانب متوہم ہے تو اب یہ اس بات کے جانب مفضی نہیں ہے کہ جناب والا کہ یہ باطل پر اجماع ہے، باطل پر تو اجماع اس وقت ہوتا جب کہ فساد ایک جانب کیا ہوتا پایا جاتا ہے۔ بخلاف ما تقدم من الاجماع، برخلاف اس کے جو اجماع میں سے ما قبل میں گزرا، تو یہ مصنف کی عبارت بخلاف ما تقدم من الاجماع، اس کا تعلق مصنف کی اس عبارت سے جو ما قبل میں گزری، ثم هذا النوع من الاجماع لا يبقى حجتا، اس عبارت سے مطلب یہ ہے کہ اجماع کی یہ قسم، یعنی کہ اجماع مرکب ظہور فساد کے بعد حجت نہیں رہے گا، ظہور فساد کے بعد حجت نہیں رہے گا، اس کے برخلاف کہ اجماع کی وہ قسم جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یعنی کہ اجماع غیر مرکب، اس میں فساد علت کا وہم نہیں ہے، لہذا اس کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ وہ ظہور فساد کے بعد حجت نہیں رہے گا، کیونکہ جب اس میں فساد علت کا وہم نہیں ہے تو فساد کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ جب علت ہی نہیں ہے تو پھر فساد کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ اور جب فساد کا ظہور نہیں ہوگا تو حجت نہ رہنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ اجماع مرکب علت میں فساد ظاہر ہونے کی وجہ سے تو ختم ہو سکتا ہے، حجت ہونا اس کا باقی نہ رہے، لیکن اجماع غیر مرکب میں چونکہ فساد علت کا احتمال ہی نہیں ہے، اس لیے اس کا حجت نہ ہونا یہ ثابت نہیں ہوگا۔ ما قبل میں جو اجماع کے اقسام بیان کیے گئے اجماع سندی کے، ان کا دار و مدار علت پر نہیں ہے، جب علت پر نہیں ہے تو اب وہاں فساد متوہم نہیں ہوگا، جب فساد متوہم نہیں ہوگا تو اب ہمارا یہ کہنا کہ اجماع سندی حجت ہوگا باقی نہیں رہے گا، یہ بھی درست نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا اس کا۔ سوال تو وہاں پیدا ہوگا کہ جس اجماع کا دار و مدار کسی علت پر ہو، تو اب اس علت میں فساد کے پائے جانے کی وجہ سے جناب والا وہ اجماع حجت ہو کر باقی نہیں رہے گا، بخلاف ما تقدم من الاجماع، بخلاف اس کے جو ما قبل میں اجماع کے اقسام بیان کیے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔